آپ مطمئن نہ ہو اس کے آگے نہ بڑھا. ایک محبت علی میں چل رہے تھے، ایک طبقہ وہ تھا جنہیں محبت نہیں تھی، بطور علی کو حاکم. گورنمنٹ علی کی ہے، ایگزیکٹو آرڈر ہے علی کا، جانا پڑے گا بھائی. اب علی کو حاکم سمجھ کے جا رہے تھے. تیسرا طبقہ، نہ حکومت کی وجہ سے، نہ محبت کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے. اب کوفہ 3 طبقوں میں تقسیم ہو گیا. مولا امیر المومنین جب پہلی جنگ کرنے کے لیے گئے، اب جو محبان علی تھے وہ اول دستے میں لڑ رہے تھے، اور علی جنگ کی حکمت عملی بھی ایسے بناتے تھے کہ امیر المومنین ہمیشہ اول دستے میں اپنے محبت کرنے والوں کو رکھتے تھے، جن پہ یقین تھا کہ ان کے پاؤں نہیں اکھڑنے. یہی وجہ ہے کہ مولا امیر المومنین کوفے کے اب 12,000 کا جس کا لشکر ہو تو وہ تو چاہتے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف ہمارا ہو، زیادہ تعداد ہماری. اللہ نے فرمایا نہیں، بے شک تم 12,000 ہو، کمانڈر میرا مال کے استر ہی ہوگا. مال کے استر صفحے اس انداز سے بناتے تھے، محبتوں کے لحاظ سے. اور مولا امیر المومنین کے ارد گرد جو پہرا ہوتا تھا وہ صرف علی کے بیٹوں کا ہوتا تھا. یہ جنگی حکمت عملی تھی. اب انہوں نے جمل کی جنگ تینوں طبقوں نے لڑی. پہلے طبقے نے محبت سے، محبت کرنے والوں میں بہت سے افراد شہید ہو گئے، ہونے تھے کیونکہ اول دستہ وہ تھا، سب سے آگے لڑنے والے وہ تھے، تو شہادتیں انہی کی ہونی تھی نا جو اگلی صفوں میں لڑ رہے ہیں، جو اگلے مورچوں پہ لڑ رہے ہیں. ان میں سے اکثریت کی شہادت ہو گئی. جو پیچھے طبقہ تھا جو بطور حاکم علی کو مان کے آیا تھا، ان کی نظر نتیجے پہ ہوتی تھی کہ جنگ کا اینڈ کیا ہوتا ہے. اگر معاذ اللہ علی جنگ ہار جاتا ہے تو ہم تو فوجی ہیں نا، ہم نے تو حکومت ہی کو ماننا ہے. ان میں سے اکثر لوگ مولا علی کی چوتھی خلافت کے قائل تھے. وہ کہتے تھے کہ وہ جو 3 ہیں ہم ان کے ساتھ بھی رہے ہیں، اب تو آ گیا ہم تیرے ساتھ بھی، اور اگر تجھے کوئی ہرا کے تیری جگہ آ جائے گا ہم اس کے ساتھ. اب یہ ایک دستہ ہے. پیچھے ایک دستہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ جنگ ختم ہو. اب ہوا کیا دیکھیے گا، ہوا کیا. جنگ جمل منطقی انجام پہ پہنچ گئی. لشکر علی نے پسپاں کر دیا، علی کی فتح ہو گئی. فتح ہوتے ہی مولا علی نے اعلان کیا، خبردار ان کا کوئی مال نہیں لوٹے گا. ان کا مال کسی نے نہیں لوٹنا. جو زخمی ہے اس کا علاج کرو، جو پیاسا گرا ہوا اسے پانی پلاؤ، جس کے پاس سواری نہیں اپنا گھوڑا دو. اونٹ کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں، گھوڑے میں بٹھا کے محمد چھوڑ گیا. اب یہ طریقہ کار جنگ میں عربوں نے نہیں دیکھا. انہوں نے کہا یہ کیسی بات ہے، لڑ لڑ کے مر گئے، اخیر ہوئی تو یہ کیا. اس نے کہا کیا یہ علی کیا کیا؟ فرمایا میں صرف حاکم نہیں امام بھی ہوں. جمل منطقی انجام پہ پہنچی، مالک غنیمت نہیں آیا. پھر جو بطور حاکم تھے انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، جو قابو میں آ جائے اسے مارتے ہیں، علی نے چھوڑ دیے. یہاں ایک طبقہ جو تھا جو معرفت علی رکھتا تھا، اب ذرا سمجھتے آئیے، ان میں سے آدھی تعداد شہید ہو چکی ہے، اور جو بچ گئے ہیں وہ علی کے فیصلے کو قرآن تسلیم کرتے ہیں. ٹھیک ہو. اب مولا امیر المومنین آ گئے، اور پھر 1 سال کے بعد اگلی جنگ آ گئی، صفین. اب جب صفین میں پہنچے تو اب جنگ بالکل منطقی انجام میں تھی.
تو علی ہی کے لشکر سے ادھر سے پتا چل گیا. اب جو ادھر لشکر میں انہیں پتا تھا کہ جنگ جیتے ہارے تو یہ بھی کیونکہ مسلمانوں سے، تو اس کا بھی جمل والا حال ہوگا. تو ابھی جب جنگ بالکل اخیر میں پہنچی تو ادھر سے 1,00,000 دینار ادھر آ گیا. جو انہوں نے لڑنے کے بعد ملنے کی آرزو تھی وہ پہلے ہی ہو گیا. 1,00,000 دینار کا آنا تھا یا محمد بن اشعث 10,000 کا لشکر لے کے علی ہی کے دستے سے نکلا. میں نے کل آپ کے سامنے تھوڑا سا پڑھ دیا تھا، بغاوت پھیل گئی. اب جو بغاوت پھیل گئی تو اب یہاں پر فیصلہ آ گیا حکمین میں کہ دونوں طرف سے ایک ایک بندہ آئے اور وہ فیصلہ کرے گا. ادھر سے حاکم شام نے کہا میری طرف سے عمر بن عاص جاتا ہے، لشکر جی جنگ بند کرو، کوئی نہیں لڑے گا. ادھر سے عمر بن عاص آ گیا. مولا امیر المومنین کا مالک تو جا. علی نے مال کیسٹر کو اٹھایا تو اسی طبقے نے، میں نے اس لیے آپ کے سامنے تھوڑی سی محنت کر کے طبقے پڑھے، انہیں 2 طبقوں نے کہا اگر مالک کیسٹر چلا گیا تو یہ تو علی کا بالکل ذاتی علی کا دایاں ہاتھ ہے، تو اس کا فیصلہ بھی وہی ہوگا جیسا علی فیصلہ کرتا ہے. تو ہم نے تو فیصلہ کرنا ہے اپنے آپ کو سامنے رکھ کے کہ ہمارے لیے کیا بہتری ہے. انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، ہم مالک نہیں جانے دیں گے. ابو موسیٰ اشعری سے جیسا اچھا بندہ کوئی نہیں. میں نے کل آپ کے سامنے پڑھ دیا ابو موسیٰ اشعری کا کردار. جعلی مقدس، جھوٹا عبادت گزار، رات عبادت میں گزارنی، دن روزے میں، عبادت کا روب دکھا کے بندوں کو علی سے ہٹا رہا تھا. ایسے کردار ہر دور میں ہوتے ہیں. کبھی بھی کسی بندے کے ظاہری زہد، عبادت اور تقوی پہ نہ جانا، یہ دیکھنا یہ علی سے کتنا مخلص ہے. بھائی ہم نے کردار پڑے ہوئے ہیں تاریخ میں. ابو موسیٰ اشعری راتوں کو عبادت، دن کو روزہ، ٹوٹی ہوئی چپل، پیبند لگے ہوئے کپڑے، ہاتھوں میں تسبیح. اللہ اللہ. لوگ اس کی پرہیزگاری سے اتنے متاثر ہو گئے، انہوں نے کہا یہ تو بہت عبادت گزار. انہوں نے کہا ابو موسیٰ اشعری انتہائی دنیا دار بھی نہیں ہے. جو ہی انہوں نے کہا ابو موسیٰ اشعری سے بہتر کوئی نہیں ہے، امیر المومنین خاموش ہو گئے. امیر المومنین نے کہا تم نے جیتی ہوئی جنگ کو پلٹ دیا ہے. جو ہی ابو موسیٰ اشعری پہنچا تو اب دونوں طرف سے اتنا شور مچ چکا تھا کہ امیر المومنین کا فیصلہ رمضان تک معلق، رمضان معطل کرو، رمضان کو فیصلہ ہوگا، چلو لشکر اپنا اپنا واپس جائے، رمضان کو حکمین فیصلہ کریں گے اور پھر یہ جس کو ٹھیک کہیں گے خلافت اس کو دے جائے گی. اب یہ تو لشکر ٹوٹا ہوا واپس آ رہا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی دل میں علی کی محبت لے کے آ رہا تھا؟ انہیں کہا لڑے، آخر میں یہ کیا ہو گیا. اب یہ واپس آ گئے. رمضان کو جب دوبارہ دونوں طرف سے فوجیں اکٹھی ہوئی تو عمر بن عاص گیا ابو موسیٰ اشعری کے خیمے میں، جا کے کہنے لگا دیکھ مسلمانوں کا بڑا قتل عام ہو گیا، جمل میں بھی ہزاروں مارے گئے، صفین میں بھی لاشوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، کیا کر رہے ہیں یہ علی اور معاویہ؟ یہ حکومت کے لیے مسلمانوں کو کیوں مروا رہے ہیں؟ ایسے نہ کریں، ان دونوں کو خلافت سے علیحدہ کر دیں. بزرگ بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ میں اس گوشے کو خالی اس لیے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا کہ بچے یہاں سے تاریخ میں ان کے ذہن میں گیپ نہ آ جائے، لہذا ان کو ساتھ ملانے کے لیے میں اس کو تکرار کرنے لگا. انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا پھر کیا کرنا ہے، میں معاویہ کو خلافت سے معزول کرتا ہوں، تو علی کو کر دے. ابو موسیٰ اشعری نے کہا تو پھر خلیفہ کسے بنائیں گے؟ اب اس نے دیکھنا تیز کتنا تھا، نام نہیں، شاطر تھا نا، اس نے نام نہیں لیا. کیا لگا کسی پرہیزگار کو دیکھیں گے جو بڑا اچھا عبادت گزار ہو، جس کو دنیا سے کوئی رغبت نہ ہو، کوفہ کے لوگ بھی اسے مانتے ہوں. ابو موسیٰ اشعری کان اٹھا رہا تھا کہ خلافت میری طرف آ رہی ہے. کیا لگا تو ایسا کر سکے گا؟ اس نے کہا پھر کیا کروں، لوگوں کو قتل کرواؤں؟ ہم نہیں چاہتے، لیکن یہ بات صرف تیرے اور میرے درمیان ہے. جو ہی منبر پہ جانے کا وقت آیا تو امیر المومنین نے اپنے سپاہی سے کہا ابو موسیٰ اشعری سے کہے کہ پہلے تو بول،
پہلے اس کو بولنے دے، عمر بن عاص کو پہلے یہ بولے گا. جب کہا نا پہلے اسے بولنے دے، تو علی کے سپاہی نے آ کے وہ موسیٰ اشعری کے کان میں کہا کہ علی فرما رہے ہیں کہ پہلے تو نہ ممبر پہ جانا، پہلے اسے جانے دے. اس نے عمر بن عاص سے کہا چل علی کا حکم آ گیا، پہلے تو بول. اس نے کہا آپ جیسے بزرگ کے ہوتے ہوئے، یہ تاریخ ہے، یہ سازشیں ہیں، یہ علی کے سامنے فتنے ہیں، میری کیا مچال، میں آپ کے ہوتے ہوئے پہلے آپ کریں. وہ آیا اور اس نے آتے ہی ابو موسیٰ اشعری نے، اب ڈر بھی تھا کہ علی کے محبت کرنے والے بھی کھڑے ہیں، اس نے اپنی انگوٹھی کو اتارا انگلی سے. اس نے کہا میں نے علی کو خلافت سے نکال دیا. مسجد میں شور مچ گیا. کیا ابو موسیٰ اشعری کیا کہہ رہا ہے؟ شور و غل کی آواز آئی، یا عمر بن عاص نے دھکا دیا ابو موسیٰ اشعری کو، بوڑھا تھا، زمین پہ گرایا، خود کھڑا ہو کر لگا میں نے معاویہ کو خلافت کے ساتھ جوڑ دیا. ایک سازشی کی وجہ سے، تلوار کے ساتھ جیتی ہوئی جنگ ایک جاہلانہ فیصلے کی. اسی وجہ سے علی نے کہا تھا کہ میرے پاس جاہلوں کا اتنا ہجوم اکٹھا ہو گیا ہے کہ وہ مجھے اپنا 1 دے میں تمہیں 10 دے دوں. انہوں نے کہا علی کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا تم حق پہ ہو کے منتشر ہو، وہ باطل پہ ہو کے متحد ہے. اب میں نے کہا تھا کہ صرف تقریر نہ سنتے جائیے گا، کردار آج کے دور میں بھی تلاش کرتے جائیے. جنگ بغیر نتیجے کی ختم ہو گئی، نہروان آ گئی جی. اب یہ جنگ نہروان کیا ہے؟ اس میں یہ جو 2 طبقے میں نے آپ کے سامنے اتنی محنت کر کے پڑھے ہیں، انہی دونوں طبقوں نے ایک لشکر ترتیب دیا جسے کہا گیا خوارج، جس کی نشانیاں نبی نے اپنی حدیث میں بتا دی تھی. مسند احمد بن حنبل اٹھا کے دیکھو، موطا امام مالک اٹھا کے دیکھو، ترمذی شریف اٹھا کے دیکھو، مشکات شریف اٹھا کے دیکھو، سنیوں کی کتابوں میں نبی کی پیشن گوئی ہے خوارج کے لحاظ سے. نبی نے نشانیاں بتائی تھیں. نبی نے کہا ظاہری عبادت گزار ہوں گے، داڑیاں لمبی رکھیں گے، سروں پہ اونچی پگڑیاں رکھیں گے. یہ نبی کی میں نے کتابیں پڑھی، کتابیں بتائی ہیں، ان میں ہاتھوں میں ان کے تسبیحاں ہوں گی، قرآن کی آیتوں کا غلط استعمال کریں گے، دین مسلط کرنے کے لیے 9 عمر لڑکوں کا انتخاب کریں گے. آج جتنے بھی خودکش حملہ آور پکڑے جاتے ہیں، کچے ذہن، رسول نے فرمایا کچے ذہنوں کو یہ دین کے خلاف استعمال کریں گے، فتنے اٹھائیں گے. یہ خوارج کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی ہم تو علی سے جنگ کریں گے، ہم تو علی سے لڑیں گے، علی نے تو ہمارا نقصان کروا دیا، علی نے تو ہم سب کو. امیر المومنین پھر دوبارہ لشکر لے کے شام کی طرف بڑھ رہے تھے، یا پیچھے سے خبر پہنچی کہ وہ جو خوارج کا گروہ ہے نا، وہ کوفے کے باہر آ کے بیٹھ گیا ہے، اور انہوں نے ایک علی کے صحابی کو قتل کیا، اس کی حاملہ بیوی کو قتل کیا، اس کے پیٹ کو چاک کر کے بچے کو نکال کے اس بچے کا قتل کیا. امیر المومنین وہیں پہ رکے، لشکر کو واپس لیا، اور اب امیر المومنین جلال کے عالم میں، کیونکہ وہ کوفہ کے رستے میں بیٹھ گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کیونکہ جتنے علی کے نوکر تھے وہ علی کے ساتھ لشکر لے کے چلے گئے تھے، پیچھے سے ان کی گھر، ان کی عزتیں، ان کی بیٹیاں، ان کی مائیں بہنیں گھروں میں تھیں، مسلمانوں کی عزت خطرے میں آ گئی، انہوں نے گھروں میں حملے کر دیے. یہ ٹوٹ پڑے کوفہ میں علی کے شیعوں کے گھر پہ کہ اگر علی شام کی جنگ سے باز نہ آیا تو ہم کوفے کو تہہ و تیگ کر دیں گے. اب ادھر شام کا فتنہ، پیچھے کوفے سے فتنہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. امیر المومنین نے گھوڑے کا رخ موڑا، امیر المومنین نہروان کی طرف لشکر کا رخ کر دیا. جب لشکر کا رخ کیا تو امیر المومنین نے ایک سپاہی کو بھیجا، جا دیکھ کیا ان کا لشکر کتنا ہے. اس سپاہی کو بھی خرید لیا گیا، اور اس نے مولا علی سے جا کے کہا اے علی لشکر نہر کے اس طرف چلا گیا ہے. یہ چاہتے تھے کہ علی اپنا لشکر لے کے نہر کے ادھر جائے کیونکہ وہ ادھر موجود تھے. علی نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں وہ ادھر ہے. تاریخ کہتی ہے اور سب 6 سپاہی بھیجے، 6 کے 6 نے آ کے کہا لشکر ادھر ہے. علی نے فرمایا لشکر ادھر ہے.
आखिर एक सिपाही अली के लश्कर में, अब मैं तरी के किरदार पढ़ूं, अली के लश्कर में आकर उसने कहा, ऐ अली, मैं तेरे लश्कर में जा रहा हूं, अगर मैं तेरे साथ चला और लश्कर इधर ना हुआ तो मैं कसम खाता हूं कि मैं तुझे कत्ल करूंगा। अमीर अल मोमिनीन ने कहा, अच्छा तुझे इमाम पे इतनी बदएतमादी है, चल फिर अगली सुन, इनके 10 से ज्यादा बचेंगे नहीं, मेरे 10 से ज्यादा मरेंगे नहीं। टूट पड़े फिर अली जाके नहरवान में। अली फरमाया, पीछे करो लश्कर सारा। ये वो हमला था जो अली ने अपने बेटों के साथ मिलकर किया। अली फरमाया, लश्कर रोको। लश्कर रुक गया, अमीरुल मोमिनीन ने बेटों को साथ लिया। ऐसे बिजली की तरह अली और अली के बेटे टूटे, लाशों के ढेर, 9 खारजी बचे और अली के लश्कर में सिर्फ 9 शहीद हुए। जो 9 बचे उनमें से 2 अमान चले गए, 2 शाम चले गए, 2 यमन चले गए, 3 हजाज चले गए। किसी ने आके कहा, मौला ये भाग गए। अली ने बताया कि ये यहां यहां जाएंगे। उन्होंने कहा, इनका ताकुब करें। फरमाया, नहीं, ये अंडे देंगे, इनके बच्चे होंगे, इनकी नस्लें होंगी, ये अभी इस्लाम में मेरे आखिरी बेटे के ज़हूर तक फितना फैलाएंगे। या अली निशानी। फरमाया, जहां मुसलमानों की बस्तियों पे हमला हो रहा हो, जहां कोई ला इलाहा पढ़ के औरतों की इज्जतों को नीलाम कर रहा हो, जहां न मस्जिदें महफूज हो ना इज्जतें महफूज हो, समझ लेना खवारज की नस्ल है। ठीक हो गया। अब ये फितने मैंने आपके सामने इतनी डिटेल से इसलिए पढ़े कि ताकि आपको पता चले कि जब मौला अली की शहादत हुई तो क्या हालात है इमाम हसन के सामने। अब ये कूफा छोड़ के 40 हिजरी को अमीर अल मोमिनीन चले गए। ये है कूफे की हालत। उधर शाम पैसे की कसरत, शरीयत की कोई अतात नहीं, इबादत करो ना करो, कुरान पढ़ो ना पढ़ो, जो चाहते हो करो, जितनी झूठी हदीसें बयान कर सकते हो बयान करो, जो कर सकते हो करो, दिरहम दिनार लालच पैसा रिश्वत, ये हालत हो गई थी। अब जब मौला इमाम हसन का दौर आया तो अब जो बचा हुए लोग थे ना, उन्हें मौला हसन से कहा, आप क़याम करें। मौला हसन ने फरमाया कि अगर तुम मेरे बाबा अली का साथ दे देते तो मुझे क़याम करने की जरूरत ना पड़ती। मजबूर नहीं, नहीं आप क़याम करें, आप क़याम करें। अली ने जमल भी नतीजे पे आई थी, सफीन भी नतीजे पे आई थी। अब आप एक दफा आप चले। 40,000 लोगों ने बैयत की मौला हसन की। तो जब मौला हसन ने कहा चलो आओ फिर निकलते हैं जंग के लिए, कितने लोग गए? 12,000। आधे रास्ते में जाके कैस बिन साद बिन अबादा अंसारी 6,000 का लश्कर लेके इमाम हसन से अलग हो गया। उसने कहा मैं पहले जाता हूं। उधर से उसने शाम से ज़हाक इब्न कैस को 1.5 लाख का लश्कर देके भेज दिया। कहां 1.5 लाख, कहां 6,000। 4,000 का लश्कर मौला हसन के साथ था। मौला इमाम हसन 4,000 का लश्कर लेके बैठे थे, या एक मलआउन सनान, इसने आके मौला इमाम हसन से तकरार की कि तू क्यों नहीं मैदान जंग में जा रहा। ये चाहते थे कि हसन मैदान में जाए और हसन शहीद हो। इस बदबख्त ने मौला हसन की रान पे नेजा मारा। मौला हसन के लश्कर में मौला इमाम हसन की टांग जख्मी हो गई। जख्मी हालत में इमाम हसन मदाइन चले गए। मदाइन क्यों गए थे? अब सवाल करो। मदाइन में मुख्तार का चचा गवर्नर था। अब मजलिस का आज का टच आएगा और फिर अगली मजलिस से मुख्तार पे चली जाएगी। कूफा का मदाइन का गवर्नर मुख्तार का सगा चचा साद जो था, यह मदाइन का गवर्नर था।
اسے ہر دور کی حکومت نہیں ہٹا سکی. کیوں؟ قبیلہ بنو سکیف بہت زیادہ تھا اور مدائن کے گرد و نواح میں ان کی کثرت تھی، جن کی وجہ سے یہ مختار کے چچا کو نہیں ہٹا سکتے. جب مختار کے چچا کو خبر ملی کہ امام حسن کے ساتھ کوفے والوں نے بھی بے دغا کر دیا ہے اور امام حسن کو رستے میں چھوڑ دیا ہے، اس نے جلدی سے امام کو پیغام بھیجا کہ مولا جلد از جلد آپ مدائن تشریف لے آئیں، میں آپ کا تحفظ کروں گا. امام حسن مدائن پہنچ گئے. ادھر امام حسن مدائن پہنچے، ادھر حاکم 1.5 لاکھ کا لشکر لے کے آیا تھا. جو 6000 کا دستہ جنگ کرنے کے لیے گیا تھا اس نے لمحوں میں خریدا، اپنے ساتھ ملا دیا. اب 4000 کے ساتھ امام حسن 1.5 لاکھ کے ساتھ کیسے جنگ کرے؟ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، مخلص 72 بھی ہو تو امام قیام کر دیتا. امام کی نظر تعداد پہ نہیں ہوتی، 72 بھی امام کو مل جائیں. امام حسن کے سامنے آ کے عامر بن ربیہ نے کہا تھا مولا آپ کیوں نہیں جنگ کے لیے نکل رہے؟ مولا نے فرمایا 9 مخلص مل جائیں، 9 مخلص مل جائیں میں جنگ کے لیے نکل جاؤں. اس نے کہا مولا 9؟ یہ 3500 بندہ باہر بیٹھا ہے. مولا نے فرمایا جا ان سے جا کے کہا حسن لڑنے کے لیے نکل رہا ہے، اور حسن کہہ رہا ہے جس نے میرے ساتھ جانا ہے سر کے بال منڈوا کے آؤ. یہ خدا حج پہ انسان کو احکامات دیتا ہے نا، یہ خدا انسان کی شکل تبدیل نہیں کرتا، دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ کتنا میری اطاعت میں ہے. کیونکہ انسانی فطرت ہے، یہ انسان کے لیے مشکل ترین فیصلہ ہے. جب امام حسن نے کہا نا جا عامر بن ربیہ تھا جا لے کے آیا، تو وہ واپس آیا تو اپنا ہی سر منڈا ہوا تھا. آ کے کہنے لگا مولا میرے علاوہ کوئی یہ کام کرنے کو تیار نہیں. امام نے کہا تیرے جیسے 9 ہوں میں کیا ہوں. دوسری بات ذہن میں رکھیے گا، امام کی نظر جنگ پہ نہیں ہوتی، جنگ کے بعد نکلنے والے نتیجے پہ ہوتی. بس یہ آج کی مجلس کا سب سے قیمتی جملہ ہے. امام کی نظر جنگ پہ نہیں ہوتی، جنگ کے بعد نکلنے والے نتیجے پہ ہوتی. امام کو پتا تھا کہ میں لڑا بھی دوں لشکر، نتیجہ آخر کیا نکلے گا. امام اگر وہ نتیجہ جنگ کرنے کے بغیر نکل رہا تھا تو امام نے کہا کہ اب جنگ نہیں ہوگی. کیوں؟ انہوں نے ادھر سے کاغذ قلم بھیج دیا تھا مہر لگا کے، حسن کو مرضی کی شرطیں لکھ. اب دیکھیے یہ میں نے اتنے دن ہو گئے، 30واں دن ہے سازشیں سناتے ہوئے. اب اگر امام میں حسن کاغذ قلم واپس بھیج دیتے نا، آج مورخ لکھ دیتا وہ رضامند تھے. جی انہوں نے تو کاغذ قلم بھی بھیج دیا تھا، وہ تو بالکل نہیں آنا چاہتے تھے. امام حسن نے کیا کیا؟ امام حسن نے کہا لاؤ کاغذ قلم. اب میرے بادشاہ کی جنگ شروع ہونے لگی. ڈاکٹر صاحب تشریف فرما، میں ان کی موجودگی کا فائدہ لوں. کوئی بندہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور جا کے کہے کہ جناب مجھے بیماری ہے، وہ تشخیص کرے، تشخیص کرنے کے بعد دوا لکھ دیتا ہے، اس کے ہاتھ پکڑا تھا دوا استعمال کر. وہ کاغذ والی دوا کافی دیر استعمال کرتا ہے، افاقہ نہیں ہوتا. واپس آ کے کہتا کہ مجھے افاقہ نہیں ہو رہا. وہ دوبارہ دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں مرض بڑھ گیا ہے، اب آپریشن کرنا پڑے گا. قصور ڈاکٹر کا نہیں، مرض مختصر ہو تو دوا لکھی جاتی ہے، مرض بڑھ جائے تو آپریشن ہوتا ہے. آپ نہیں سمجھ سکے میں جملہ ریپیٹ کرنے لگا، مرض مختصر ہو تو دوا لکھی جاتی ہے، مرض بڑھ جائے تو آپریشن ہوتا ہے. حسن کے دور میں مرض مختصر تھا، شرطوں والی دعا لکھ دی. کربلا میں بڑھ گیا تھا، حسین مشن کے لیے آ گیا. امام حسن کا دور اب دور جنگ کا نہیں تھا. اب محرکات کیا تھے؟ امام حسن نے کہا نہیں. اب امام حسن نے شرطیں لکھائی. اب دیکھیے انتقام، ادھر سے اگر سازشیں ہیں نا تو خدا کہہ رہا واللہ خیر الماکرین. اگر یہ مکر کریں گے تو اللہ سے زیادہ مکر کس کو آتا ہے. اب ادھر یہ سازشیں کر رہے تھے. اب سازش کیا ہوئی؟ ہم مورخ سے لکھوائیں گے کہ ہم نے صلح کر لی تھی. امام حسن نے کہا شرطیں لکھیں گے. اب جو بھی قیامت تک چاہے امیہ کا تنخواہ دار ہو، اگر وہ تاریخ میں صلح لکھے گا
मजबूरन शर्तें लिखनी पड़ेगी। वो ये नहीं लिखेगा सुलह हो गई, वो लिखेगा शराइत पर सुलह हो। फिर हर पढ़ने वाला कारी, हर सुनने वाला सामे, हर तालिब इल्म पूछेगा शर्तें क्या थी, शर्तें क्या थी, किन शर्तों में सुलह हुई। अब इमाम हसन ये शर्तें तारीख में लिखवाना चाहते थे। इमाम हसन का लिख, ये कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। अब बचाओ, अब करो दफा। भाई ये कैसा कातबे वही था जिसने ये शर्त मान ली, उसने इस शर्त पे तस्लीम क्यों किया। वही शर्त पे अकड़ जाता, ये कौन सी शर्त है, मिटाओ, मेरा कौन सा फेल कुरान और सुन्नत के खिलाफ। मौला हसन ने लिखा कुरान और सुन्नत पर अमल कर, क्योंकि जंग दो चीजों पे थी, जिसे पहली मजलिस का पहला जुमला याद है, दो नजरियात, एक हुकूमत बचा रहे थे, एक रिसालत बचा रहे थे। इमाम हसन ने कहा मौरख लिखे, ये जंग हसन की नजर में हुकूमत के लिए नहीं थी, वो हुकूमत लेना चाहते थे, हसन कुरान और सुन्नत नाफिज करना चाहता था। आज के बाद कुरान और सुन्नत पे अमल होगा। अब जिसे कल वाली मजलिस याद है, मौला अली के सामने आके कहा था दो शर्तें, ये अली की जीत थी। हसन के दौर में आके शर्त एक रह गई, सिर्फ कुरान और सुन्नत। हसन ने अपने आप को खलीफा बिला फसल कर लिया, जैसे अली ने शर्त ना मान के खुद को खलीफा बिला फसल किया। मौला हसन ने कहा कुरान और सुन्नत पर अमल होगा, उसने कहा कुरान और सुन्नत पर अमल करेंगे। देखें कितनी आसानियां कर दी हैं तुम्हारे इमाम ने तुम्हारे लिए। मौला ने दूसरी शर्त लिखी, कोई भी तुम्हारा तनख्वाहदार खतीब मिंबर पे मेरे बाबा पे तबर्रा नहीं करेगा। सुनिएगा सुनिएगा, आज की गुफ्तगू यहीं पे रुक जाएगी। अगर मौला हसन ये शर्त ना लिखवाते, मुझे हुसैन की कसम, जैसे उम्मत बड़े बड़े जुल्म पी गई है ना, बीबी के घर आग लगी नहीं थी, रसूल को कागज कलम का इनकार हुआ ही नहीं था, आज ये भी कह देते कोई तबर्रा नहीं होता था। हसन ने शर्त लिखवाई कि नहीं होगा। अगर नहीं होता था, भाई अगर नहीं होता था तो शर्त क्यों लिखी गई। शर्त बता रही है होता था, तो हसन को अब शर्त के बाद वाले हालात नहीं, हसन पिछला पर्दा उठा रहा था ताकि मौरख लिखे पीछे इनका किरदार क्या क्या था। नतीजा देखे, जंग हो रही है, नतीजा चाहिए था ना, हसन नतीजा निकाल रहे हैं। हसन लड़ने के बाद क्या फैसला होना था कि हमने इसलिए मारा है कि ये कुरान पे अमल नहीं करता था, हमने इसलिए लश्कर लेके ये सुन्नत पे अमल नहीं करता था, हम इसलिए जंग कर रहे थे कि मेरे बाबा अली के खिलाफ बोलता था। हसन ने दोनों शर्तें इसके दस्तखत के साथ लिखवाई। इसने दस्तखत किए कि मैं ये दस्तखत नहीं थी, मैं तो बल्कि अपनी खिताबत में जुमला कह रहा हूं कि ये कागज पे स्याही नहीं, हसन इसके चेहरे पे मल रहा है। हाय हाय हाय, ये स्याही इसके चेहरे पे मली जा रही थी। कुरान और सुन्नत पर अमल होगा। मेरे बाबा पे कोई, अब मौरख को लिखना पड़ गया, अब लिखा नहीं कि मौरख ने, मजबूरी थी। सूरा ना लिखते तो क्या लिखते, सूरा लिखनी पड़ी तो शर्तें लिखनी पड़ी, जब शर्तें लिखनी पड़ी तो फिर माना। इब्ने खल्दून ने लिखा, सियूती ने लिखा, शिबली नुमानी ने लिखा, आज के दौर का इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा तक मान गया। हाँ जी सब कुछ होता था। 90 साल तक मुसलसल, 90 साल मुसलसल मिंबरों पे बकायदा नाम ले लेके, आज हमें कहते हैं नाम लेके तबर्रा ना करो, कल हसन की शर्त मान लेते, आज हम भी ना करते। आज हमें कह रहे हो इत्तेहाद, भाई आज हमें कह रहे हो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, आज हमें कह रहे हो ज़ाब्ता इखलाक बनाओ, आज हमें कह रहे हो ये तय होना चाहिए।
تو یہ سب کچھ جب صدیوں پہلے حسن طے کر رہے تھے تب مان لیتے. آج کسی ممبر سے تبرہ نہ پڑھا جاتا. تو اگر تب نہیں مانا گیا, اگر تم نے حسن کی نہیں مانی, تو ہم تیرے ملا کے کہنے پہ عقیدہ چھوڑ دیں. جب حسن اتحاد بین المسلمین کا فارمولہ دیا تھا, لے لو حکومت, یہ ممبر پہ تبرہ نہ کرنا, تم نے شرط نہیں مانی. تم نے 90 سال خلافت لینے کے بعد بھی تبرہ بند نہیں کیا. تم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے یا تو دریا میں بہا دو, پھاڑ دو ساری کتابیں, نہ نسلیں پڑھے نہ حقیقتوں کا پتہ چلے. عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور میں آ کے بند کیا. تو عمر بن عبدالعزیز تک جتنے بھی بادشاہ آئے, اگر انہوں نے اسے بند نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے انہوں نے حسن کی شرط نہیں مانی. اور میں نے کل کہا تھا کہ شرط ناقص ہو جائے, خلافت ناقص ہو جاتی ہے. 3 دن کی محنت کا اجر مجھے دے دینا. یہ باپ اور بیٹے کی جنگ تھی کہ باپ نے پچھلی خلافتیں معطل کی تھی, بیٹے نے اگلی معطل کی. یہ تھی باپ اور بیٹے کی جنگ. باپ نے پچھلی معطل کی تھی. اسے کہتے ہیں حکمت امام, اسے کہتے ہیں تدبر الہی, اسے کہتے ہیں انتقام قدرت. تو اگر جب امام حسن نے کہا تھا اگر ممبروں پہ علی پہ تبرہ ہوتا رہا ہے تو حضور جو گیند دیوار پہ ماری جائے وہ واپس آتی ہے. صدائے باز گشت تو گونجتی ہے, عمل کا رد عمل تو ہوتا ہے. اب برداشت کرو, 90 سال ہم نے بھی کیا. تم نے علی جیسے امیر المومنین, لیکن وہ امام تھے, وہ حکمت امام تھی. امام حسن کے سامنے کھڑا ہو کے ایک بندہ مولا علی کو گالیاں دے رہا تھا, سامنے کھڑا ہو. جب وہ گالیاں دے کے چپ ہو گیا نا, مولا حسن دیکھ کے کہتے پیاس لگی پانی پلاؤں, بھوکا ہے کھانا دوں. وہ مولا حسن کی طرف دیکھ رہے. مولا کہتے مدینے میں رہنے کی جگہ نہیں, بستر دوں, گھر جانے کے لیے سواری نہیں ہے, سواری دوں, تیرے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں ہے, تجھے زیادہ راہ دوں. ابھی تک تو یہ صرف دیکھ رہا تھا کہ شاید حسن مجھے حکمت سے گھیر رہا ہے. اگلی سطر پہ امامت نے اپنی شان دکھا دی. دیکھ رہے تیرے پاس معافی مانگنے کا وقت نہیں, تیرے حصے کی معافی میں مانگوں.